أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سورۃ الجمعہ کے فضائل اور خصوصیات پیش کر رہا ہوں جو تفسیر مجموع البیان اور تفسیر نور الثقلین میں لکھے ہوئے ہیں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ جمعہ کی تلاوت کرے خداوند کریم اس کو ان تمام مسلمانوں کی تعداد کے برابر جو بلاد مسلمین میں نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں یا شرکت نہیں کرتے اس کی 10 گنا حسنات نیکیاں عطا فرمائے گا. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہمارے شیعوں دوستوں پر لازم ہے کہ ہر شب جمعہ سورہ جمعہ اور سورۃ الاعلیٰ پڑھیں اور جمعے کے دن ظہر کی نماز میں بھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھیں. جب وہ ایسا کریں گے تو گویا انہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل انجام دیا اور ایسے عمل کا ثواب خداوند کریم کے ہاں جنت ہوتا ہے. تفسیر مجموع البیان اور تفسیر نور الثقلین میں یہ لکھا ہے حدیث میں اس بات کی بڑی تاکید ہے کہ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا جائے اور حتی الامکان اس کو ترک نہ کرے. یہ بھی تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے اگرچہ نمازوں میں سورۃ الاخلاص اور سورہ کافرون کو چھوڑنا جائز نہیں مگر نماز جمعہ اور جمعے کے دن نماز ظہر میں سورہ جمعہ کی تاکید ہے. اس سے سورت کی بے حد اہمیت ثابت ہوتی ہے. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. اور اب سورہ جمعہ کے پہلے رکوع کی آیات جو 8 ہیں وہ میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں یعنی پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 1. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ترجمہ: ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی اللہ کی پاکیزگی اور انتہائی باکمال ہونے کی گواہی دے رہی ہے، جو پوری کائنات کی سلطنت کا مالک ہے اور ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، زبردست طاقت، غلبہ اور عزت والا ہے، یعنی اپنے زور کے بل پر اپنا حکم نافذ کرنے والا ہے اور گہری مصلحتوں اور حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کا نام جمعہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ساری مخلوق کو جمع کر کے میری رسالت اور علی علیہ السلام کی رسالت کا عہد دیا تھا. نیز یہ کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک 35 نمازیں واجب کی گئی ہیں. ان میں ایک نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے اور وہ جمعے کی نماز ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ نماز جمعہ 9 قسم کے آدمیوں پر معاف ہے. نمبر 1 نابالغ، نمبر 2 بہت بوڑھا، نمبر 3 دیوانہ، نمبر 4 مسافر، نمبر 5 غلام، نمبر 6 عورت، نمبر 7 بیمار، نمبر 8 اندھا، نمبر 9 وہ شخص جو نماز جمعہ کی جگہ سے 6 میل شرعی سے زیادہ دور رہتا ہو. یہ اصول کافی میں لکھا ہے. اور نماز جمعہ امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہے. آخرت کے اعتبار سے نماز جمعہ کا نفع دنیا کی ہر چیز سے کہیں زیادہ ہے. غریبوں کے لیے نماز جمعہ کا ثواب حج کے برابر ہے. اس آیت میں جو اسماء الحسنی استعمال ہوئے ہیں وہ قدوس ہے. اس کا مطلب ہے ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے کہ وہ کسی قوم یا نسل کی بیجا طرفداری نہیں کرتا. وہ حکیم بھی ہے اور حکیم کے لیے تعصب عصبیت مناسب نہیں ہے. پھر وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس لیے سب اس کے مملوک ہیں، اس لیے وہ کسی کی بے جا طرفداری نہیں کرتا. یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان اور تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے، یہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 2، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ وہی ہے جس نے امیوں میں یعنی مکے کے رہنے والوں میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کی زندگی کو ہر طرح سے بناتا اور سنوارتا ہے، اور انہیں کتاب، قرآن اور حکمت یعنی گہری حقیقتوں اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے زندگی گزار رہے تھے۔ امیین کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے عربوں کو امیین اس لیے فرمایا کہ ان کے پاس خدا کے پاس سے نہ کوئی کتاب آئی تھی نہ کوئی رسول۔ یہ تفسیر صافی میں اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عربوں کو امی کہنے کا مطلب ہوتا ہے۔ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عام لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت نہ تھی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کیوں کہ ہو سکتا ہے، حالانکہ خدا تو فرما رہا ہے کہ اس نے ان امیوں میں رسول بھیجا جو ان پر خدا کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم کیسے دیتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے؟ خدا کی قسم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 72 یعنی لا تعداد بے شمار زبانوں میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے رہنے والے تھے، اور مکہ ام القریٰ یعنی قریوں کی ماں تھا، جس سے مضافات کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں۔ یہ علل الشرائع میں لکھا ہے۔ اب امی یا امیین کا لفظ جب عربوں کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب وہ لوگ جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی تھی، جیسا کہ خود قرآن نے کہا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں، اور ان میں کچھ امی ہیں جو آسمانی کتاب نہیں جانتے۔ یہودی عام طور پر عربوں کو امیین کہتے تھے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، سورہ آل عمران کی آیت 75 میں ارشاد ہوا، وہ کہتے ہیں کہ امیوں کا مال کھانے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہودی عام عربوں کو امی کہتے تھے، جس کا مطلب جاہل، ناشائستہ، لا مذہب، ذلیل، وحشی تھا۔ یہودی علماء عام عربوں کو جو ہم کہتے تھے، جس کا مطلب قابل نفرت، غیر مہذب لوگ جن کے ساتھ سفر تک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان میں سے کوئی ڈوب رہا ہو تو بچایا جانا بھی جائز نہیں تھا۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ آنے والا مسیح گویوں کو ہلاک کر دے گا۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجمع البیان اور تفسیر القرآن میں لکھا ہے۔ غرض امیین سے مراد عام عرب ہیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی، کیونکہ وہ اولین مخاطب تھے، اس لیے اللہ کا ان پر زیادہ احسان تھا، اسی لیے ان کا خاص طور پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عربوں کے لیے تھی، دوسروں کے لیے نہیں تھی۔ اس کا ثبوت اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 3، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ، اور وہ رسول دوسرے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، یعنی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا اس خدا کی فاحش مہربانی ہے
جو زبردست طاقت والا عزت والا ہر چیز پر غالب آنے والا ہے اور گہری حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ تفسیر کا بھی تفسیر مجموع بیان اور تفسیر القرآن میں اس آیت سے ثابت ہو گیا، لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور آیت نمبر 4 یہ ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ یہ یعنی ایسے عظیم رسول کا بھیجا جانا اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، یہ سے مراد نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کو خداوند عالم اپنا فضل و کرم فرما رہا ہے کہ یہ تعلیم خداوند عالم کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کو سمجھنے، ماننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ تعلیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اس لیے خدا کا سب سے بڑا فضل ہے کہ اس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کو اور تمام سرفرازیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 5 مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ ترجمہ جن لوگوں پر تورات کے اٹھانے کی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا تھا، یعنی جن لوگوں کو تورات کی تعلیم دینے اور اس پر عمل کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، وہ اسے اٹھا نہ سکے، یعنی تورات کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکے، اس لیے ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر بہت سی کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت دے کر منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ معلوم ہوا کہ خدا کی ہدایت دینے کا دار و مدار ہمارے اپنے طرز عمل پر موقوف ہوتا ہے۔ اسفار سفر کی جمع ہے، کیونکہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے، اس لیے کتاب کو بھی سفر اور کتابوں کو اسفار کہتے ہیں۔ یہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔ اصل میں اس آیت میں بے عمل یہودی علماء کی مثال بیان کی گئی ہے۔ جس طرح گدھے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا لکڑیاں وغیرہ، اگر کتابیں لدی ہوئی ہیں تو گدھے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان میں کیا لکھا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ عام یہودی اور خاص طور پر ان کے علماء تورات جیسے عظیم شان کتاب اٹھائے تو ضرور پڑھتے تھے، بظاہر اس کو رٹتے تھے، پڑھتے تھے، گاتے بھی تھے، مگر نہ تو اس کی آیتوں پر غور و فکر کرتے تھے اور نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور نہ ان پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے ملا بھی ان سے کچھ کم جاہل نہیں ہیں۔ اسی طرح حقیقت یہ گدھے بھی بدتر ہیں، گدھے سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گدھا تو پیدائشی طور پر عقل و شعور نہیں رکھتا، جبکہ ان کو خدا نے عقل عطا فرمائی ہے، لیکن یہ اپنی عقل کو خدا کی کتاب کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن میں ایسے تمام لوگوں کے لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی یہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے 179۔ یہی مثال تمام ان مسلمانوں، خاص کر ان علماء قاریوں پر بھی صادقات ہے جو قرآن کو گاتے تو بہت اچھا ہے مگر نہ سمجھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ خدا فرمایا کہ ہم نے جن لوگوں پر تورات کے علم کو عام کرنے کا بار رکھا تھا انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، انہوں نے نہ تو تورات کی تعلیمات کو عام کیا اور نہ ان پر خود عمل کیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود تورات کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے، جبکہ انہوں نے آگے بڑھ کر ماننے کے بجائے سب سے آگے بڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ گویا جس طرح گدھا کتابیں لاد لیتا ہے مگر نہ کتابوں کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ان پر عمل کر سکتا ہے، یہ طرح یہودی علماء نے تورات اپنے اوپر لاد رکھی ہے مگر نہ تو اس کو سمجھتے ہیں
اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ لوگ ان باتوں کو نہیں مان رہے ہیں جو تورات کے مطابق سراسر حق ہے، گویا جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان، تفسیر القرآن میں لکھا ہے۔ عالم بے عمل کی یہ بہترین مثال ہے کہ کتابیں تو گدھوں کی طرح اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہیں، مگر ان کی برکتوں سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی گدھوں سے بدتر ہیں جو قرآن کے الفاظ کو تو پڑھتے ہیں مگر ان کے مطالب اور ان کے عملی تقاضوں سے بے خبر رہتے ہیں، اور اس کے مصداق وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن خوبصورت غلافوں میں سجا کر رکھ چھوڑے ہیں، مگر پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں فرماتے۔ اور اس کے مصداق وہ لوگ ہیں جو لہک لہک کر قرآن کو خوش الہانی سے پڑھتے ہیں، مگر قرآن کو سمجھنے کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں بدعتیں پھوٹ پڑیں تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، اور جو ایسا نہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 6۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو چھوڑ کر فقط تم ہی اللہ کے چہیتے اور پسندیدہ دوست ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ مسلم اصول ہے کہ دوست دوست کی ملاقات کا شوقین ہوا کرتا ہے، اس لیے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ دعوے کرتے ہو کہ بس تم ہی خدا کے دوست ہو اور کوئی خدا کا دوست نہیں ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ موت ملاقات رب کا نام ہے۔ جب تم واقعی خدا کے سچے دوست ہو پھر دنیا سے اس قدر کیوں چمٹے ہوئے ہو؟ پھر موت کے نام سے کیوں کانپ کانپ اٹھتے ہو؟ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ دعوے کرتے ہو کہ خدا صرف تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر تم خدا سے ملاقات کرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تم دنیا کی محبت میں اس قدر جکڑے ہوئے کیوں رہتے ہو؟ یہ تفسیر مالکی میں لکھا ہے، آیت نمبر 7۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: لیکن یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان برے کاموں کی وجہ سے جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں، اور اللہ ظالموں کی حقیقت اور ذہنیت کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ انسان موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ فطرتاً فنا اور نیستی کو پسند نہیں کرتا، مگر جو شخص موت کو فنا نہیں سمجھتا وہ اس سبب سے موت سے نہیں ڈرتا۔ اب کیونکہ یہودی حیات بعد الموت کے قائل تھے، اس لیے وہ موت سے اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ موت فنا ہے، مگر وہ اپنے گناہوں ظلم کی وجہ سے موت سے ڈرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ موت خدا سے ملاقات کا نام ہے اور خدا ظالموں کو پسند نہیں کرتا، وہ ہمارے تمام اعمال اور حرکتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے موت کے خوف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ موت فنا نہیں، بلکہ موت دوسری زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ ایک شخص حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا کہ میں موت کو پسند کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا کو خوب آباد کر رکھا ہے اور اپنی آخرت کو ویران اور برباد کر دیا ہے، یعنی آخرت کے لیے کوئی نیک کام نہیں کیا، اس لیے یہ بات طبعی اور فطری ہے کہ تم آباد جگہ کو چھوڑ کر ویران اور برباد جگہ کو جانا پسند نہیں کرتے۔ اس رکوع کی آخری آیت نمبر 8، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو بہرحال تم تک پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم اس ذات کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو ہر دیکھی اور اندیکھی، چھپی ہوئی اور ظاہری تمام باتوں کا خوب جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں وہ سب کچھ بتائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جل ظہور ہو،
اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔